بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا مساکات کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے آدمی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ روز محشر نہ تو بات کرے گا، نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت اٹھا کر دیکھے گا۔ ایک وہ شخص کہ جس نے کسی کے مال کی جھوٹی قسم اٹھا کر کسی تیسرے شخص کو کہا کہ مجھے تو اتنے میں دیا جا رہا تھا، تمہیں اتنے میں مل رہا ہے تو تم اسے خرید لو۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جو عصر کے بعد کے وقت میں اللہ کے نام کی قسم کھائے اور کسی کے مال کو ہضم کرے جبکہ وہ جھوٹا ہو۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جو کسی بچے ہوئے زیادہ پانی کو کسی کو لینے سے روکے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ میں اسی طرح اپنے فضل کو تم پر نہیں ہونے دوں گا کہ جس طرح تم لوگوں نے دنیا میں ایسی چیز کے فالتو حصے کو نہیں ہونے دیا کہ جس کے تم مالک ہی نہیں تھے۔ اس حدیث پاک کی وضاحت یہ کہ صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے آدمی ہیں کہ جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سخت ناراضگی کا اظہار کرے گا اور ان پر اپنا سخت غضب طاری کرے گا۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ پہلا وہ کہ جس شخص نے کسی کے مال کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی کہ وہ مجھے تو اتنے میں دے رہا تھا کہ تم شکر کرو تمہیں اتنی کم قیمت میں مل رہا ہے، اور اس چیز پر وہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے اور اس جھوٹ پر کسی کا سامان زیادہ قیمت میں بکوا دے۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جو عصر کے بعد اللہ کے نام کی قسم کھا کر کسی کے مال کو ناحق لینے لگے یا کسی کے مال پر قبضہ کرنے لگے اور اس پر جھوٹ بول کر قبضہ کر لی، یعنی اللہ کے نام پر کسی سے جھوٹ بول کے رو دھو کے کسی کے مال پر قبضہ کر لی۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جو کسی پانی کو کسی سے روکے، یعنی کسی بچے ہوئے پانی کو یا اپنے بچے ہوئے پانی کو کسی تیسرے شخص کو لینے سے روکے۔ یہ 3 وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شدید اپنے غضب میں لے گا اور ان پر نظر رحمت نہیں کرے گا اور ان سے کلام نہیں کرے گا۔ یہ 3 لوگ اللہ تعالیٰ کے سخت ناپسندیدہ لوگ ہیں کہ جو کسی کو پانی سے روکتے ہیں، جو اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں، اور جو کسی کے مال پر قبضہ کرنے کی خاطر اللہ کے نام کا وعدہ کرتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ اس میں ناپسندیدہ عمل کسی کو پانی سے روکنا ہے، یعنی جو شخص کسی کو کسی بچے ہوئے پانی سے یا کسی رکے ہوئے پانی کو لینے سے روکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس شخص پر شدید غضب آتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کا پانی بند کیا تو خدا نے اس کو ذلیل و رسوا کیا، اور ایسے شخص کو خدا جہنم میں ابلتے ہوئے اور کھولتے ہوئے پانی کی سزا دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ایسی چیز پر اپنا حکم جماتا ہے کہ جو اس کی ہے ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پانی ہمیں وافر مقدار میں عطا کیا ہے کہ کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ پانی پر اپنا روب جمائے اور کہے کہ تم اس میں سے نہیں لوگے، حالانکہ وہ پانی فالتو ہے، بچا ہوا ہے اور ضرورت سے زیادہ ہے۔ اس کے باوجود کوئی شخص کسی کو پانی سے روکے تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کا شدید غضب نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا میں بھی اپنی نعمتوں سے محروم کرے گا اور آخرت میں بھی جنت کے طعام اور حوض کوثر کی نہر سے محروم رکھے گا۔ بے شک کسی کو پانی پینے سے نہیں روکنا چاہیے، اگرچہ ہمارے پاس وافر مقدار میں پانی ہو یا کم ہو، کسی کی پیاس بجھانے کے لیے فوراً اسے پانی دے دینا چاہیے، ایک مسلمان ہوتے ہوئے، ایک انسان ہوتے ہوئے، انسانیت کا حق ادا کرتے ہوئے۔ بے شک یہ وہ عمل ہے کہ جو ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ کسی کی پیاس بجھانا بہت بڑے اجر کا باعث بنتا ہے۔ جو کسی کی دنیا میں پیاس بجھائے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے جنت کی نہروں سے سیراب کرے گا۔ خواہ کوئی کافر ہو، یہودی ہو یا کسی بھی طرح کا انسان ہو، ہمیں کبھی بھی کسی کو پانی سے نہیں روکنا چاہیے۔ خواہ ہماری ضرورت کے لیے ہمارے پاس تھوڑی مقدار میں پانی موجود ہو تو اس حال میں بھی ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی فقیر یا کوئی بھی پیاسا شخص ہمارے سامنے آ گیا ہے تو ہم اس میں سے تھوڑا سا اس کو دے دیں اور تھوڑا سا خود رکھ لیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رحم دلی اختیار کریں، حسن اخلاق برتیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
اچھے اخلاق والا انسان بنائے کہ ہم دوسروں کے ساتھ نرمی برتیں کہ اللہ پاک دنیا و آخرت میں دونوں جہانوں میں بخش دے گا. قیامت کے دن اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا کہ یہ وہی نیکیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان بخشا جائے گا. عام طور پہ کہنے میں یہ بہت چھوٹی سی بات ہے کہ یہ فلاں کا پانی ہے تم نہیں لے سکتے، یہ میرا پانی ہے تم نہیں لے سکتے، لیکن اللہ کے نزدیک اس چیز کا حساب بہت ہی سخت ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے شدید غضب کے ساتھ ہوگا. یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے کہ ہم کسی کو پانی سے روکیں کہ نہیں یہ پانی تم نہیں پی سکتے، یہ پانی تم نہیں لے سکتے، یہ میرا ہے یا فلاں کا ہے، خواہ ضرورت سے زیادہ ہے یا ضرورت کا ہے. کبھی بھی کسی کو پانی سے نہیں روکنا چاہیے. اسی طرح جو شخص اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے، خواہ وہ مذاق میں کہے کہ ہاں کہ بیچنے والا مجھے اتنے میں یہ جانور بیچ رہا تھا، شکر کرو کہ تمہیں کم قیمت میں بیچ رہا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم اسے خرید لو، یہ تمہیں اچھے میں سستے میں مل رہا ہے. جو شخص اس طرح کی زبان اختیار کرتے ہوئے اللہ کا نام استعمال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال بکواتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں بہت رسوا کرے گا اور اللہ پاک ایسے شخص پر بہت زیادہ عذاب نازل کرے گا اور ایسے شخص کو کبھی بھی گناہوں سے پاک نہیں کرے گا. آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا کہ تمام لوگوں کو گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اور اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا. عام طور پہ ہم بات کرتے کرتے مذاق کے طور پہ کتنی ہی بار یہ کہہ جاتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کے نام پر وعدہ کرتے ہیں، تو یہ ہم عام طور پہ بہت چھوٹی سی بات سمجھ کر ایسا کر جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نزدیک یہ ہمارے چند الفاظ، عام طریقے سے بولے گئے الفاظ بہت سخت ثابت ہوں گے، ان کا حساب بہت سخت ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں اور ایسے لفظ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ایسے کام جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو سخت ناپسند کیا ہے، ہم ان کو کرنے سے گریز کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں مومنین میں سے کرے. آمین ثم آمین. شکریہ.